السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم، معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، عزیز بچوں، 26 اور 27 فیبروری 2 دن کے اجلاس کا یہ آج لاسٹ ڈے ہے، آخری دن ہے۔ آپ نے مسلسل دونوں دن پروگرام کو سماعت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں
جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اللہ اس پروگرام کے ذریعے ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما۔ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آج کے لیے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یا اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی عبادت اور اسلام کا سب سے بڑا رکن یہی نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عبادت کے ترک کرنے پر، کسی بھی عبادت کو چھوڑنے پر گناہ تو بتلایا ہے، لیکن کفر اور شرک نہیں بتلایا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے چھوڑنے کو کفر بھی بتایا گیا ہے اور شرک بھی بتایا گیا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ایمان والو، مسلمانوں، تم نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ان دو چیزوں پر غور کیجیے، نماز پڑھو پہلی چیز، اور اس کے ساتھ جوڑا ہے مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی نماز پڑھنے والا مومن ہے اور نماز کو چھوڑنے والا یہ مشرک کی کیٹیگری میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں پھر بحث ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا یا مجبوری میں نماز چھوڑنے والا، اس کی کیا کیٹیگری ہے، یا نماز کا انکار کرنے والا، اس کو کس درجے میں رکھا جائے۔ پھر اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، ابھی ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے۔ نماز قائم کرو اور نماز چھوڑ کر مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ کفر، شرک اور بندے کے درمیان، کفر و شرک اور انسان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا۔ نماز جب تک پڑھ رہا ہے
مومن ہے اور نماز کو چھوڑ دیا تو ایک بندے اور کفر و شرک کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے. مومن و کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے نماز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لوگوں میرا دل چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں. سنیے، بڑی زبردست حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ وہ اذان دیں، اور اذان کے بعد میں کسی صحابی کو نماز پڑھانے کے لیے بول دوں کہ تم نماز پڑھا دو، اور میں گاؤں میں، قبیلے میں، محلے میں گھس کر چیک کروں، اذان ہو جانے کے بعد میں چیک کروں، میں دیکھوں کہ کون مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے اور کون مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے. جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں اذان کی آواز سن کر نہیں آئے، میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں، ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا دوں. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے جب میں ان کے گھروں میں آگ لگاؤں تو اس گھر میں آگ لگنے کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے بھی کہیں جل کر مر کر کہیں راکھ نہ ہو جائیں. ان کے گھروں میں بھیڑیں، بکریاں، جو پالتو جانور پلے ہوئے ہیں، کہیں یہ جانور بھی جل کر کہیں راکھ نہ ہو جائیں. ان چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے معصوم بچوں اور بھیڑ اور بکریوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ان کے گھروں میں آگ نہیں لگاتا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا کتنا بڑا مجرم ہے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بلال سے کہوں اذان دو، اور ایک صحابی سے کہوں کہ تم نماز پڑھا دو، اور میں چیک کروں کہ کون مسجد میں ہے اور کون اپنے گھر میں ہے. یعنی اذان کے بعد کسی کا اپنے گھر میں بیٹھنا اور اپنے گھر میں رہنا جرم عظیم ہے اسلام کی نظر میں. اپنے قریبانوں میں جھانک کر ہر مسلمان جائزہ لے، اس حدیث سے ہمیں کتنی چیزیں مل رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو کرتے، بیوی ہے نبی کی، وائف ہے نبی کی، اللہ کے رسول بستر پر بیٹھے ہوئے ہم سے باتیں کر رہے ہوتے، ہسبینڈ وائف ہے، دل لگی کی باتیں ہو رہی ہوتی، ہم لوگ پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے. ہم نبی کو خوشی پہنچاتے، نبی اکرم مجھے خوشی دیتے، ہم لوگ ابھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، ہم لوگ آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے کہ اسی بیچ مسجد سے اذان کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی اکرم کے کانوں میں جیسے ہی اذان کی آواز جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منہ پھیر لیتے، مجھے دھکا دیتے، مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیتے، دونوں ہاتھ سے مجھے دور کر دیتے، فوراً چارپائی سے بستر سے اٹھ جاتے، وضو بناتے
پھر اللہ کے نبی اذان کی آواز سن کر مجھے دیکھتے بھی نہیں، میری طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے، اور مجھے ایسا لگتا جیسے اللہ کے رسول مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں بیٹھے بھی ہیں، بیوی کو وقت دے رہے ہیں، پیار بھری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جیسی اذان کی آواز آتی حضرت عائشہ فرماتی ہم سے ایسا منہ پھیر لیتے، ایسا لگتا ہے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اتنی بے رخی، اتنی بے رخی کہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ یہ الفاظ، یہ لفظ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں، ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ یعنی اذان کے وقت نماز کا اتنا خیال، بیوی کا خیال ہے، لیکن جب اللہ کی عبادت کا وقت آیا تو پھر بیوی کو چھوڑ کر عبادت کی طرف چلے گئے، پھر پہچان ہی نہیں رہے کہ بیوی یہ کون ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے مجھے ایسا لگتا کہ مجھے جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، باخبر کیا جاتا ہے آپ کو ہر اذان سے، نماز سے پہلے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کیسے جائے، پتہ کیسے چلے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس زمانے میں گھڑیاں تو تھی نہیں، موبائل تو تھے نہیں، سورج سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ ظہر کی نماز کا وقت کون سا ہے، فجر اور عصر کا کون سا ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی اندازہ لگایا جاتا تھا مغرب کا وقت ہو گیا۔ آسمان پر جب لال رنگ کی لالامی ختم ہو جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ مشورہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کو اذان نماز کی طرف کیسے بلائیں۔ کسی نے مشورہ دیا اے اللہ کے رسول اذان، کسی نے مشورہ دیا نماز کے لیے بلانے کے لیے محلے میں ایک آگ لگائی جائے، ہر نماز کے وقت آگ لگائی جائے، جب آگ جلنے لگے تو لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا نہیں، زور سے گھنٹی بجائی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اذان کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ شنخ بجایا جائے، جس کو بھونپو بولتے ہیں، شنخ بجایا جائے زور سے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن اس وقت میٹنگ برخاست ہو گئی، نہیں، نہ آگ جلانا ٹھیک ہے، اس میں مجوسیوں کی مشابہت ہو رہی ہے، نہ شنخ بجانا ٹھیک ہے، نہ گھنٹا بجانا ٹھیک ہے، چلو کل غور کریں گے کہ کیا ہے، کل پھر میٹنگ ہوگی دوبارہ۔ اللہ کے رسول نے صبح پھر دوسرے دن پھر میٹنگ بلائی۔ جب میٹنگ بلائی تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات میں یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ نماز کے لیے اس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 بار یہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار یہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار یہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، 2 بار یہ جملے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، 2 بار یہ جملے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 1 بار پھر یہ جملہ لا الہ الا اللہ، 1 بار یہ جملہ۔ حضرت عمر نے جب اپنا یہ خواب بیان کیا تو اس میں چند صحابہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ خواب تو آج رات میں ہم نے بھی دیکھا، دوسرے نے کہا یہ ہم نے بھی دیکھا، ایک اور اٹھا کہنے لگا یہ تو ہم نے بھی دیکھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے لوگوں کا یہی خواب دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے نماز کے لیے یہی چاہ رہا ہے کہ ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے، جبکہ خود اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ جبرائیل امین آ کر کہہ سکتے تھے کہ اذان دلواؤ، لیکن جبرائیل کو نہیں بھیجا، وحی نہیں آئی، صرف صحابہ کرام نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے خواب کو ہی اللہ کی طرف سے خواب مان کر اسی کو لاگو کر دیا، نافذ کر دیا کہ آج کے بعد ہر اذان کے وقت، نماز کے وقت یہ اذان دی جائے۔ بہت اہم مسئلہ ہے اذان کا، اس میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ نماز سے پہلے، ارے بھائی جب لوگوں کو بلانا ہی ہے، کسی سے بھی کھڑا کر کے پوچھو اچھا بتاؤ اذان کیوں ہوتی ہے، تو آدمی کہے گا کہ نماز کے لیے، تاکہ پتہ چل گیا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی لیے تو اذان ہوتی ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ آج تو گھڑی ہے، پتہ چل جائے گا ظہر کب ہو رہی ہے، گوگل میں تلاش کریے، آپ کو آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ کا پورا آپ کے گوگل پہ سرچ کریں گے تو آ جائے گا ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، فجر کتنے بجے۔ آج اذان کی کیا ضرورت ہے؟ اگر نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے اس کا وقت بتانے کے لیے، تو وقت کے لیے تو آج کل گوگل بتلا رہا ہے کہ ظہر کا یہ وقت، عصر کا یہ وقت، مغرب کا یہ وقت، عشاء کا یہ وقت، فجر کا یہ وقت۔ نہیں، کچھ اور اصول ہے۔ اور سنو، اگر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان کے لیے، نماز کے لیے اذان اگر دی جاتی تو حی علی الصلاۃ کا لفظ پہلے آنا چاہیے تھا۔ حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، لیکن حی علی الصلاۃ پہلے نہیں کہا جا رہا ہے، پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جملے کا نماز سے کیا کنیکشن ہے ذرا کوئی بتائے نا؟ بھائی نماز میں تو ویسے ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ میں تھوڑی سی اسپیڈ سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں بٹھا سکوں یہ بات۔ ابھی تیز اسپیڈ میں بولوں گا تو آدھی باتیں دماغ میں آئیں گی اور آدھی نکل جائیں گی آپ کے۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا دماغ لگاؤ، اس اللہ اکبر کا نماز سے کیا کنیکشن ہے؟ نماز میں تو آدمی ویسے ہی کہہ رہا ہے اللہ اکبر، پھر اذان میں اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل میں نے بتایا تھا جب مؤذن کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تم بھی کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مؤذن کے ساتھ ساتھ عوام کو، پبلک کو، رعایا کو، مسلمانوں کو یہ جملے اس لیے دہرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح مؤذن اللہ کو سب سے بڑا مان رہا ہے، تم بھی اللہ کو سب سے بڑا مانو۔ اب اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کو ایک بار نہیں 2 بار کہا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد یہ جملے پھر کہے جا رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں غور سے سن لو، اگر تم نے نہ سنا ہو پھر سے سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے زمین کے سینے کو چیر کر، زمین کی چھاتی کو چیر کر اس میں دانا ڈالنے والے، دھان بونے والے،
गेहूं बोने वाले, जौ बोने वाले, गन्ना बोने वाले, हल चलाने वाले, तेरे कानों में ये आवाज जा रही है अल्लाह सबसे बड़ा है। अब तू अपने दिल से फैसला कर कि अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं। अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो तू अपनी खेती करना छोड़ दे। अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू जमीन की छाती चीर कर उसमें दाना डालना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो तू हल चलाना छोड़ दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो चाय की दुकान बंद कर दे। अगर तू अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो अपने किराना मर्चेंट की दुकान को तू बंद कर दे। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है तो आए मोबाइल की दुकानों पर बैठने वालों मोबाइल की दुकान बंद कर दो, कपड़ा बेचने वालों कपड़ा बेचना बंद कर दो, आए अपने बिजनेस करने वालों अपने बिजनेस को बंद कर दो, अपने कारोबार चलाने वालों कारोबार को बंद कर दो। अगर तुम अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम अल्लाह के घर की तरफ जाओ। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो तुम इस बात का सबूत दो कि ये सारी चीजें छोटी हैं। हम छोटे, हमारी दुकान छोटी है, हमारा कारोबार छोटा है, हमारा बिजनेस छोटा है, हमारा खेत छोटा है। अगर इस अजान के लफ्ज को अल्लाहू अकबर को सुनने के बाद भी अगर तू दुकान पे बैठा रहा, अगर तू खेत जोतता रहा, अगर तू कपड़ा बेचता रहा और मस्जिद की तरफ नहीं गया तो इसका मतलब ये है कि तूने अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं माना, तूने अपनी दुकान को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने खेत को अल्लाह से बड़ा माना, तूने अपने कारोबार को अल्लाह से बड़ा माना, तूने हल चलाने को अल्लाह से बड़ा माना, तूने किराना की दुकान को सबसे बड़ा माना, तूने अपने घर को सबसे बड़ा जाना, तूने अपने बीवी और बच्चों को अल्लाह से बड़ा जाना। अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानता है इसलिए अकबर कहा, अकबर। अजान में यह भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। कबीर के माना क्या होते हैं? बड़ा। अजीम के माना क्या होते हैं? बड़ा। ये भी कहा जा सकता था अल्लाहु अजीम, अल्लाह बड़ा है। ये भी कहा जा सकता था अल्लाहु कबीर, अल्लाह बड़ा है। लेकिन न कबीर कहा जा रहा है न अजीम कहा जा रहा है, बल्कि अकबर कहा जा रहा है, जिसका माना होता सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबर, इसका माना ये हुआ कि अल्लाह तुम्हारी दुकानों से, तुम्हारे मकानों से, तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे बिजनेस से, तुम्हारे ऑफिसों से, तुम्हारी सरकारी नौकरियों से सबसे बड़ा है अल्लाह। मौलाना साहब जिस आदमी के यहाँ काम करते हैं वो हमें छुट्टी नहीं देता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम घर पे आने के बाद फिर हम सुबह से लेकर शाम तक की नमाजें इकट्ठी पढ़ लेते हैं। सुन लो, हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो नौकरी इस्लाम की नजर में और शरीयत में हराम है जो आपको आपके नमाज के वक्त में आपको नमाज पढ़ने से रोकती है। इस्लाम की नजर में वो नौकरी हराम है, इस्लाम की दृष्टि में वो सर्विस हराम है, शरीयत की रोशनी में वो गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों ना हो वो भी हराम है। अगर कोई सरकारी सर्विस या प्राइवेट जॉब अगर आपको आपके अव्वल वक्त में या आपको नमाज के औकात में आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है तो आपके लिए वो सर्विस हराम है, वो नौकरी हराम है, वो कारोबार हराम है जो आपको नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने से रोक रहा है। वो कमाई भी हराम है और वो बिजनेस भी हराम है। अब मत पूछना मौलाना साहब फला जगह नौकरी करना जायज है कि ना जायज, इस जुमले में सब आ गया है। हर वो बिजनेस, हर वो सर्विस, हर वो जॉब हराम है अजान के वक्त, नमाज के वक्त, जिससे आपको नमाज पढ़ने से रोका जा रहा हो या आप जिसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो, हराम है। दुकान पर ज्यादा कस्टमर आए, भीड़ लगी है, लेकिन अजान की आवाज आ रही है तो आपको कस्टमर को छोड़ना पड़ेगा और नमाज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अकीमुस्सला कहा गया है। ये नहीं कहा गया नमाज पढ़ लो, नमाज कायम करो कहा। नमाज कायम करने का मतलब यह कि उसको वक्त पे पढ़ो, उसके उसूल पर पढ़ो, उसके ज़ाब्तों पर पढ़ो, नबी के तरीके पर पढ़ो और नबी ने जो वक्त बताया उस वक्त पर पढ़ो। बाद में तो
پڑھ ہی لوگے، شام کو اکٹھی بھی پڑھ لوگے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی اذان ہوئی بند کرو دکان اور جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، چاہے 20 کسٹمر ہی تمہاری دکان پر کیوں نہ ہو۔ یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ صاحب بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، پھر تو آپ نے کاروبار کو بڑا سمجھ لیا، پھر تو آپ نے دکان کو بڑا سمجھ لیا، پھر آپ نے اللہ کو بڑا کہاں سمجھا؟ پھر آپ نے اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے اذان کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ نماز کے لیے اذان۔ ابھی نہیں کہا گیا نماز پڑھنے آؤ، ابھی یہ کہا گیا نماز پڑھنے بعد میں آنا۔ پہلے یہ فیصلہ کرو کہ تم اللہ کو سب سے بڑا مانتے بھی ہو یا نہیں مانتے ہو۔ اذان کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون اللہ کو بڑا مان رہا ہے اور کون اللہ کو بڑا نہیں مان رہا ہے۔ اذان کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس جملے کو بار بار 2 بار کہا جا رہا ہے اور پھر 2 بار اور کہہ کر 4 بار کہا جا رہا ہے۔ پوری اذان اٹھا لو 4 بار کوئی جملہ نہیں کہا گیا، سب سے پہلے یہی جملہ 4 بار کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ آئے کاروبار میں مصروف رہنے والوں، آئے کھیتوں میں مصروف رہنے والوں، آئے آفس میں بزی رہنے والوں، آئے سرکاری اور پرائیویٹ جاب میں مشغول رہنے والوں، آئے دکانوں میں مصروف رہنے والوں، اپنے اپنے گھروں میں بزی رہنے والوں، دوبارہ پھر سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہارے کاروبار سے بڑا۔ اللہ اکبر اصل میں اس میں تفضیل کا جو استعمال ہوتا ہے وہ من کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ سائلنٹ ہے جو دل میں رکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا ہے۔ اذان پوری کیا ہے؟ اللہ اکبر کا پورا جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ بہت سلو بول رہا ہوں، ابھی سپیڈ بڑھے گی میری، ابھی اتنا ذہن میں رکھیے۔ اذان کا صحیح جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، لیکن من کل شیء نہیں بولا جاتا ہے، لیکن وہ دل میں رہتا ہے۔ من کل شیء کا مطلب کیا ہوا؟ ہر چیز سے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، لیکن من کل شیء بولا نہیں جائے گا۔ جیسے انگلش میں نائف کس کو کہتے ہیں؟ چاقو کو۔ نائف کے معنی چاقو، لیکن کے لکھا جاتا ہے، بولا نہیں جاتا، وہ سائلنٹ رہتا ہے۔ نی مانی گھٹنا، انگلش میں نی مانی گھٹنا، لیکن کہ لکھا ہوتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا۔ ایسی عربی زبان میں اذان کا پہلا جملہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، من کل شیء، نہ لکھا جائے گا نہ بولا جائے گا، لیکن دل میں مانا جائے گا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس جملے کو سن کر بھی اپنے گھروں میں رہنے والوں، اپنی دکانوں میں بیٹھنے والوں، اپنے کھیتوں میں کھیتی کرنے والوں، اناج کاٹنے والوں، پھلوں میں ویست رہنے والوں، آم کے پیڑوں میں مصروف رہنے والوں، لیچی کے باغ دیکھنے والوں، بیڑی سگریٹ بنانے والوں، سن لو سن لو سن لو، دوبارہ سن لو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب جن لوگوں نے اس جملے کو سب سے بڑا، اللہ کو سب سے بڑا مانا، انہوں نے اپنی دکان بند کر دی، اپنا مکان بند کر دی، اپنی دکان بند کر دی، اپنا آفس بند کر دیا، یا چلے آئے کسی کو بٹھا کے کہ میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، آپ بیٹھو اب میں ابھی آتا ہوں۔ اب جو لوگ چلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیے۔ پہلی چیز یاد رکھنا،
انہوں نے اللہ کو بڑا مان لیا. اذان سننے کے باوجود جن لوگوں نے اپنی دکانوں میں بیٹھنا گوارا کر لیا, کھیتوں میں رہنا گوارا کر لیا, سن لو انہوں نے اللہ کو بڑا نہیں مانا. انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے کاروبار کو اور اپنے بزنس کو اللہ سے بڑا مانا ہے. اور یہ لوگ جنگ کر رہے ہیں اللہ سے. اب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو جیتیں گے یا ہاریں گے, اس کا جواب ہمیں دینے کی ضرورت نہیں. آپ خود اپنے دل سے فیصلہ کر لو, کیا دنیا میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے اور جو اللہ سے جیت سکے؟ اب جنہوں نے بڑا مانا وہ چلے گئے, گھر چھوڑ کے وضو بنایا, چلنے لگے مسجد میں, جانے لگے مسجد کی طرف. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, گھر سے جو لوگ وضو بنا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں بہرحال ثواب ملتا ہے. ایک ضعیف روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں وضو بناتا ہے اور وہ گھر سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے تو اس کو ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. تو گھر سے وضو بنانے کی بہرحال فضیلت تو ہے ہی. اگرچہ ہم اس ضعیف حدیث کو اگر نہ بھی مانیں اور یہ مان لیں تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ گھر سے وضو بنا کے چلنا یہ بہرحال بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور بہت بڑی نیکی کی بات ہے. اب جو لوگ مسجد میں آ گئے اب ان کو کہا جا رہا ہے, جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو نہیں کہا جا رہا ہے. اب جو لوگ اذان کے یہ پہلا جملہ سن کر گھروں میں وضو بنا کر نکل رہے ہیں ان سے اب کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مسجد میں آنے سے پہلے اس بات کی گواہی دو, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یعنی آپ گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہو نماز پڑھنے تو یاد رکھو یہ نماز تمہاری اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے. اللہ معبود ہے, اسی کے لیے نماز ہونی چاہیے. اللہ کو معبود مانو, اللہ کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہو, یعنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اب باپ کے ڈر سے نماز پڑھنے بہت سے لوگ آ گئے, ابا میرے ڈانٹیں گے نماز پڑھ لو. مدرسے کے بچے ارے نماز پڑھ لو اذان ہو گئی, نہیں تو ٹیچر مارے گا, وہ ٹیچر کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے لوگ جمعے میں صرف اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں کہ پورے ہفتے تو آئے نہیں, جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے تو محلے والے سماج کے لوگ کہیں گے دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھ رہا. تو جو لوگ اس لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے ہی نہیں. اگر نماز پڑھنے آنا ہے, مسجد میں آنا ہے, عبادت کے لیے آنا ہے, نماز کے لیے, تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دو, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ عبادت اللہ کے لیے کرنے نہیں جا رہے ہو تو اپنے گھروں میں رہو. اگر محلے والوں کے ڈر سے جا رہے ہو تو مت جاؤ, اگر استاد کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو, اگر باپ کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو, اگر محلے اور سماج کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو تو مت پڑھو. اور اگر جا رہے ہو تو اللہ کو سب سے بڑا مان کر جاؤ, اور عبادت بھی اللہ کے لیے کرنے جاؤ, کسی غیر کا اس میں نام نہیں ہونا چاہیے, کسی غیر کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اب اگر تم اللہ کے لیے عبادت بھی کرنے جا رہے ہو اور تم نے دل میں ٹھان لیا کہ عبادت ہم اللہ ہی کی کریں گے کسی اور کی نہیں, تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہو میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی نماز نبی کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی, اپنے منمانی طریقے پر نماز نہیں پڑھنی پڑی نہیں. اگر منمانے طریقے پر نماز پڑھنا ہے تو مت آؤ, اب اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہو تو رسول کے طریقے پر نماز پڑھنا پڑے گی. ظہر میں کتنی نماز جتنی نبی نے بتائی, عصر میں کتنی جتنی نبی نے بتائی, مغرب میں کتنی جتنی نبی نے بتائی, تراویح کتنی پڑھیں 20 یا 8, نہ تیری 8 نہ میری 20, جتنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. میرے بھائیوں, یہ نماز
پڑھنے جا تو رہے ہو لیکن یہ عقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے. نماز سے پہلے وضو، وضو سے پہلے پاکی، آپ خود پاک ہوں پہلے، اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے؟ وضو. وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو، اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ عبادت کیسے کریں گے؟ جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا. ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف بھی ہوگا. جیسے ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف، تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ معاف، چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد سے گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے، ان کا گھر مسجد کے قریب تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے، مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں. تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپ کو تبھی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے، اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا ثواب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ ثواب. تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو. جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروبار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں. مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے جا رہے ہو تو ٹھیک، ورنہ مت جاؤ. اور اللہ کے لیے عبادت کرنے جانے والوں اگر یہ عبادت جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک. اب یہ تین چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو، یہ تین چیزیں اللہ کو سب سے بڑا مان لیا اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے، نبی کے طریقے پر نبی نے جیسے بتایا ہے. شاباش بیٹا لے لو ہم بیٹھ گئے لو. یہ لڑکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو. ارے کچھ نہیں، اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ.